السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے قانون سے سیدھی جنگ کا اعلان کیا اور پھر کیسے اس عروج کو زوال ملا۔ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف جرائم سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو نقاش بٹی عرف کاشی بٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ کاشی بٹی شیخوپورہ کے گاؤں سلار بٹیاں کا رہنے والا تھا۔ یہ گاؤں ایک ہی باپ کی اولاد تھی۔ اس شخص کے 7 بیٹے تھے جس کی نسل اس گاؤں میں آ کے آباد ہوئی تھی۔ سلار بٹیاں کی بد نصیبی کہ یہ گاؤں شروع سے ہی منشیات فروشی اور قتل و غارت کی وجہ سے بدنام تھا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اس گاؤں میں پولیس کا داخلہ ممنوع ہے جیسے بورڈ جگہ جگہ لگائے ہوئے تھے۔ متعلقہ تھانہ پولیس کی طرف سے جرائم پیشہ گروہوں کا مقابلہ مشکل ہو چکا تھا۔ ان گینگسٹر کی لڑائیوں میں بہت سارے لوگ مارے گئے اور بعد میں یہ گینگسٹر خود بھی موت کا شکار ہوئے۔ سلار بٹیاں گاؤں میں دوسرے علاقے کے جرائم پیشہ افراد بھی جرائم کر کے پناہ حاصل کرتے تھے اور اس گاؤں میں منشیات کا مکروہ دھندا سرعام کیا جاتا تھا اور پورے گاؤں میں 24 گھنٹے گولی چلتی رہتی تھی۔ دوستوں، 1990 میں یہاں کے جرائم پیشہ افراد کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جن میں باہو بٹی گروپ، نمبردار گروپ اور الطاف گروپ شامل تھے۔ یہ تینوں گروپ آپس میں مخالفت رکھتے تھے اور وقت کے ساتھ جھگڑا اور دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ بٹی اور نمبردار گروپ کی لڑائی ایک لمبا عرصہ جاری رہی اور اس لڑائی میں بے شمار لوگ قتل بھی ہوئے، جس کے بعد ان گروہوں میں صلح ہو گئی اور پھر 1995 میں گاؤں سلار بٹیاں سے منشیات فروشی کو ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 2005 میں سلار بٹیاں میں مذمت لامی شخص کا قتل ہوا، جس کے بعد دشمنی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ 3 بڑے گروپ 2 بڑے گروپوں میں تقسیم ہو گئے، جس میں الطاف گروپ اور کاشی گروپ بھی شامل تھے۔ آہستہ آہستہ جرائم کا سلسلہ بڑھتا گیا اور یہاں پر سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی اور دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ منشیات کا دھندا بڑے زوروں شوروں سے جاری تھا اور حکومت نے ان تمام گینگسٹر کی سروں کی بھاری قیمت بھی لگا رکھی تھی۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ گاؤں میں سرعام میزوں پر منشیات کے ڈھیر لگا کر منشیات فروخت کی جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے دونوں گروپوں میں صلح کروانے کی ایک کوشش بھی کی اور دونوں گروپوں میں ایک معاہدہ بھی طے پایا، لیکن جلد ہی وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور جلد ہی دونوں گروپوں میں دشمنی پھر سے شروع ہو گئی۔ الطاف بٹی اپنے گاؤں سے جان بچا کر چلا گیا اور 13 سال تک گاؤں میں داخل نہ ہوا۔ باہو بٹی گروپ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا اور ٹھٹھا قادر میں ان پر پولیس کا چھاپا پڑا، جس میں ایک پولیس سب انسپکٹر شہید اور باہو بٹی گروپ کے کئی افراد مارے گئے۔ اور الطاف بٹی گروپ پرچوں کی وجہ سے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تو گاؤں میں صرف ایک ہی گروپ باقی بچا، وہ تھا کاشف بٹی گروپ۔ اس طرح سارا دھندا کاشف بٹی گروپ کے پاس چلا گیا اور کاشی بٹی گروپ کو مقامی بااثر افراد کی سرپرستی بھی حاصل تھی، لیکن یہ گینگسٹر علاقہ مکینوں کے لیے خوف کی علامت بن چکے تھے۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے اس وقت کے پولیس DIG چودھری تنویر احمد، DPO چودھری نعیم اقبال اور DPO ننکانہ کی سربراہی میں ایک اسپیشل ٹیم بنائی گئی۔ کاشی بٹی گروپ کے خلاف سلار بٹیاں میں ایک پولیس آپریشن ہوا۔ پولیس اور گینگسٹر کے درمیان پولیس مقابلہ ہو گیا جو کہ 36 گھنٹے تک چلتا رہا۔ اس دوران پولیس کے خلاف جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ 36 گھنٹے مقابلہ جاری رہنے کے باوجود پولیس کو بغیر کوئی مجرم گرفتار کیے واپس لوٹنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد علاقہ میں کاشی بٹی گروپ کی دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اس نے پولیس کو وہاں سے ناکام لوٹایا تھا۔ اس آپریشن کے بعد پولیس کے ہاتھوں کوئی بڑی کامیابی نہ ہوئی، جس وقت پولیس افسران پریشان تھے کہ پولیس کے جوانوں کا morale کم ہو رہا ہے۔ کاشی بٹی گروپ کی دہشت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے مختلف علاقوں سے بتہ وصول کرنا شروع کر دیا اور علاقہ میں منشیات فروشی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ان گروپوں کے خلاف کارروائی پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ اس صورتحال میں پولیس کو پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 2011 میں نئے DPO رانا شاہد پرویز بختر بند گاڑیاں لیے سلار بٹیاں پر چڑھائی کر دی۔ کاشی بٹی گروپ نے اس بار بھی پولیس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ 14 گھنٹے یہ پولیس مقابلہ جاری رہا۔ پولیس کی بہترین منصوبہ بندی کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پولیس مقابلے میں کاشی بٹی گروپ کی ٹانگ میں گولی لگ گئی اور وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ دوستو، نقاش عرف کاشی بٹی 4 بھائی تھے: فاروق، عمران عرف ماننا، جمشید عرف شیدہ اور خود کاشف بٹی۔
کاشی بٹی عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ جب وہ جرائم کی دنیا میں شامل ہوا تو اس کی عمر فقط 17 سال تھی۔ پولیس کے ساتھ مقابلے میں کاشی بٹی کا بھائی عمران عرف مانو مارا گیا اور پولیس کا ایک سب انسپکٹر ملک رحمت شہید ہو گیا۔ ملک رحمت کی شہادت کے بعد پولیس نے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا تو کاشی بٹی گروپ پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ اس حملہ میں کاشی گروپ کے 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ٹانگ کٹنے کے باوجود بھی کاشی بٹی نے جرائم کا دھندا نہ چھوڑا اور کچھ عرصہ کے بعد کاشی بٹی کا دوسرا بھائی جمشید عرف شیتا بھی قتل ہو گیا۔ دوستو، لاتعداد FIR اور پولیس مقابلوں کی وجہ سے حکومت پنجاب نے کاشی بٹی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی اور اس کے قریبی ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ ہر جگہ پولیس کاشی اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہی تھی کہ ایک دن تھانہ خانقاہ ڈوگرہ نے کارروائی کرتے ہوئے کاشی بٹی کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ کاشی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے 20 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ تھانہ خانقاہ ڈوگرہ پر حملہ کر دیا اور پولیس چوکی سے اپنے ساتھی کو چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ضلع چنیوٹ کی تحصیل بوانا میں کاشی بٹی اور اس کے ساتھیوں نے ایک تاجر کو دن دہاڑے لوٹا اور پولیس کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں کاشی بٹی بچ نکلا۔ دوستو، جون 2011 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے پولیس کے شاندار آفیسر ذوالفقار علی چیمہ کو ریجنل پولیس آفیسر ضلع شیخوپورہ تعینات کیا۔ ذوالفقار چیمہ کو خصوصی طور پر شیخوپورہ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ 9 جون 2011 کو پولیس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ کاشی بٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ ڈوگرہ کے ایک تاجر کو اغوا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پولیس اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ آئی اور پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ جیسے ہی کاشی بٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس محاصرے کے اندر آیا تو پولیس نے مزید گھیرا تنگ کر دیا۔ دوستو، اس دوران دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ فائرنگ کافی دیر تک جاری رہی۔ اس دفعہ پولیس نے کاشی بٹی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مکمل تیاری کی ہوئی تھی، اس لیے مقابلے کے دوران گولیاں لگنے سے کاشی بٹی اور اس کا ساتھی عمران بری طرح زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ کاشی بٹی کے باقی ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دوستو، 17 سال کی عمر میں جرائم کے گھناؤنے دھندے اور دشمنی میں آنے والا یہ نوجوان فقط 24 سال کی عمر میں مارا گیا۔ دوستو، 7 سال تک پولیس کو تگنی کا ناچ نچانے والا نقاش عرف کاشی بٹی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ دوستو، جرائم کا راستہ کتنا ہی شارٹ کٹ اور کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ سے برا ہوتا ہے۔